بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن سینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ پہلا باب۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، علی عمران اسپیکنگ، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران، فوراً میرے دفتر میں پہنچو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سر رحمان کی بھاری آواز سنائی دی، اور رسالہ پڑھتا ہوا عمران سر رحمان کی آواز سن کر بری طرح چونک پڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا دوسری طرف سے ریسیور رکھا جا چکا تھا۔ عمران چند لمحے تو حیرت سے ریسیور کو اس طرح دیکھتا رہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ سر رحمان کی آواز واقعی اس ریسیور سے نکلی ہے یا اسے وہم ہوا ہے۔ عمران کے پاس گزشتہ کئی ہفتوں سے کوئی کیس نہ تھا، اس لیے کبھی تو اس پر آوارہ گردی کا دورہ پڑ جاتا تھا اور کبھی کتابیں اور رسالے پڑھنے کا، اور آج کل اس پر رسالے پڑھنے کا دورہ پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا فلیٹ دنیا بھر کے رسالوں سے اٹا پڑا تھا۔ روزانہ پوسٹ مین نئے سے نئے رسالوں کے بنڈل اٹھائے پہنچ جاتا تھا۔ سلیمان اس لیے خوش تھا کہ اسے ان رسالوں میں اپنے مطلب کی تصویریں دیکھنے کو مل جاتی تھیں۔ چنانچہ وہ نہ صرف بڑی خوشی سے پوسٹ مین سے یہ رسالے وصول کرتا، بلکہ پہلے انہیں خود سینسر کرتا جس میں اس کے مطلب کی تصویریں ہوتیں۔ وہ رسالے تو وہیں باورچی خانے میں ہی غائب ہو جاتے، اور باقی سنجیدہ اور خشک موضوعات کے رسالے عمران کے کمرے میں۔ چونکہ دنیا بھر سے آنے والے رسالوں میں ہر قسم کے موضوعات پر رسالے ہوتے تھے، اس لیے سلیمان کا کام آج کل بخوبی چل رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے ایک اور چکر بھی چلا رکھا تھا کہ جب عمران غیر ملکی بک ایجنٹس کو آرڈرز کے لیے خطوط لکھتا تو یہ خطوط سلیمان کو ہی پوسٹ کرنے پڑتے، اور وہ بڑے اطمینان سے انہیں کھول کر آرڈرز میں ایسے رسالے بھی درج کر دیتا جو شاید عمران کو نظر آ جاتے تو عمران سلیمان کو کان سے پکڑ کر فلیٹ سے ہی باہر نکال دیتا۔ لیکن چونکہ عمران کو اس کے مطلب کے رسالے مل جاتے تھے، اس لیے اسے پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ سلیمان کے پاس کون کون سے رسالے سپلائی ہو رہے ہیں، اور باورچی خانہ، پینٹری اور اسٹورز جو ایک لحاظ سے سلیمان کی واحد ملکیت تھی، اور جہاں عمران کا داخلہ بھی ممنوع تھا، اتنی گنجائش بہرحال موجود تھی کہ ایسے رسالے وہاں آسانی سے غائب ہو جاتے تھے۔ سلیمان، سلیمان، عمران نے ریسیور رکھتے ہی بری طرح چیختے ہوئے کہا کہ سلیمان جو باورچی خانے میں بیٹھا بڑے اطمینان سے ایک باتصویر رسالے کے متعلق بلکہ مشاہدے کی لذت میں ڈوبا ہوا تھا، بے اختیار بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھا اور دوڑتا ہوا عمران کے کمرے میں پہنچ گیا۔ عمران نے آواز ہی ایسے انداز میں دی تھی کہ سلیمان کو بوکھلاہٹ میں رسالہ رکھنا ہی یاد نہ رہا۔ جی، کیا بات ہے؟ آپ تو زندہ بیٹھے ہیں، آواز تو آپ نے ایسے دی ہے کہ جیسے آپ کی روح نکل رہی ہو۔ سلیمان نے عمران کو بخیریت بیٹھے دیکھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اسے پہلی بار ہاتھ میں پکڑے ہوئے رسالے کا خیال بھی آ گیا، اس لیے اسے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ذرا دکھانا۔ عمران کی تیز نظروں سے بھلا وہ رسالہ کہاں چھپا رہ سکتا تھا۔ کچھ نہیں، وہ میں چائے بنا رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ آپ گرم چائے پسند کرتے ہیں، اس لیے چائے کو گرم رکھنے کے لیے چائے لے آؤں۔ سلیمان نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور تیزی سے سلیمان دروازے کی طرف پلٹا۔ سلیمان، عمران نے کاٹ کھانے والی لہجے میں کہا، اور سلیمان ایک جھٹکے سے رک گیا۔ جی، سلیمان نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ عمران کا لہجہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے یا میز پر رکھ دو۔ عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا، اور سلیمان نے بڑے فرمانبردارانہ انداز میں ہاتھ میں پکڑا ہوا رسالہ میز پر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ اور کتنے رسالے ہیں تمہارے پاس؟ عمران نے غراتے ہوئے پوچھا۔ بس یہی ایک رہ گیا ہے، باقی تو سارے چائے گرم کرنے میں لگ گئے ہیں، سلیمان نے جواب دیا۔ سوچ کر جواب دو، میں نے ابھی باورچی خانہ اور اسٹور کی تلاشی لینی ہے، اور تم جانتے ہو کہ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ عمران کا لہجہ واقعی بے حد سنجیدہ تھا۔ بس تھوڑے سے اور ہوں گے، یقین کریں بالکل تھوڑے سے، سلیمان نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ جب عمران سنجیدہ ہو جائے تو پھر وہ صدا بھی ایسی ہی دیتا تھا کہ روح بلبلا اٹھتی تھی، اس لیے عمران کی سنجیدگی سے واقعی اس کی جان جاتی تھی۔ سنو، جتنے بھی رسالے ہوں سارے اٹھا کر لے آؤ، اس کے بعد اگر تلاشی میں ایک بھی رسالہ نکل آیا تو تمہاری ہڈیاں ہانڈی میں ابل رہی ہوں گی، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس یس سر، سلیمان نے مرے مرے لہجے میں کہا، اور پھر واپس چلا گیا۔ عمران اسی طرح سنجیدہ اور خاموش بیٹھا ہوا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب سلیمان واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں رسالوں کا اچھا خاصا ڈھیر موجود تھا۔ اسے خاموشی سے سارے رسالے میز پر رکھ دیے اور سر جھکا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔
یہ سارے رسالے اٹھاؤ اور میرے سامنے چلو ڈیڈی کے پاس، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ جج سلیمان کا چہرہ سر رحمان کا سن کر واقعی بری طرح زرد پڑ گیا۔ اوہ اوہ، معاف کر دیجیے، خدا کے واسطے معاف کر دیجیے، میرے باپ کی توبہ، آئندہ ایسے رسالے نہ دیکھوں گا، سلیمان نے انتہائی بے چارگی سے کہا، کیونکہ عمران والا معاملہ تو بہرحال قابل برداشت تھا، لیکن سلیمان جانتا تھا کہ سر رحمان نے بغیر کوئی لفظ کہے اسے گولی مار دینی ہے۔ تمہارا باپ تو انتہائی شریف آدمی ہے، اسے توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے میری اپنی توبہ، سلیمان نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ آئندہ اگر میں نے ایسا کوئی رسالہ فلیٹ میں دیکھا تو تمہیں سزا دوں گا، لیکن تم پھر بھی باز نہیں آئے، عمران نے اور زیادہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ غلطی ہو گئی صاحب، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، سلیمان اس بار واقعی رو پڑا۔ وہ عمران کے اصولوں کو جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ عمران کی کم از کم سزا وہ برداشت نہ کر سکے گا۔ تمہارا میرے انتباہ کے باوجود یہ رسالے پھر پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ اب تم ناقابل اصلاح ہو چکے ہو، لیکن چونکہ تمہاری خدمات کافی ہیں اس لیے میں تمہیں کوئی اور سزا دینے کی بجائے یہی حکم دیتا ہوں کہ تم اپنا بوریا بستر باندھو اور ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میں ایسی لغویات قطعاً پسند نہیں کرتا۔ میرے کوٹ کی جیب میں 1,00,000 روپے موجود ہیں، وہ میں تمہیں تمہاری خدمات کی بنا پر دے رہا ہوں۔ اس کے بعد میرے فلیٹ کا رخ آئندہ مت کرنا، ورنہ تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ اپنے ہاتھوں سے علیحدہ کر دوں گا، عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور خود اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا فلیٹ کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار تیز رفتاری سے سر رحمان کے دفتر کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ سلیمان کے پاس لغویات سے بھرپور رسالے دیکھ کر اس واقعی اس کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سلیمان کردار کے لحاظ سے قطعاً بے داغ ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی لغویات پر مبنی رسائل وہ برداشت ہی نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے انتہائی سنجیدگی سے سلیمان کو وارننگ دے دی تھی۔ سینٹرل انٹیلیجنس کی عمارت میں کار کو روک کر وہ اترا اور سیدھا سر رحمان کے دفتر کی طرف بڑھ گیا، اور کوئی موقع ہوتا تو شاید عمران اپنی حرکتوں سے باز نہ آتا، لیکن موڈ آف ہو جانے کی وجہ سے اس پر انتہائی سنجیدگی کا دورہ پڑ گیا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے سر رحمان کے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ جاؤ صاحب سے کہو کہ عمران آیا ہے، عمران نے اپنی عادت کے خلاف باہر بیٹھے چپڑاسی سے جو اٹھ کر انہیں سلام کرنے میں مصروف تھا انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ جناب آپ کا انتظار ہی کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے پہلے حکم دے دیا ہے کہ جیسے ہی آپ آئیں آپ کو فوراً اندر بھیج دوں، چپڑاسی نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا پردہ ہٹا کر دفتر میں داخل ہو گیا۔ سلام ڈیڈی، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور خاموشی سے میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، اور سر رحمان حیرت سے عمران کو غور سے دیکھنے لگے۔ انہیں شاید یقین نہ آ رہا تھا کہ عمران اس قدر سعادت مندی اور فرمانبرداری کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سر رحمان سے رہا نہ گیا تو وہ پوچھ ہی بیٹھے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ حالانکہ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید سر رحمان کو اپنے سوال پر بھی پچھتانا پڑتا۔ پھر تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو؟ سر رحمان جو ہمیشہ یہی رونا روتے رہتے تھے کہ عمران سنجیدہ نہیں رہتا، اب عمران کو سنجیدہ دیکھ کر خود ہی گھبرا گئے تھے۔ کچھ بھی ہو، عمران بہرحال ان کا اکلوتا لڑکا تھا، اس لیے سنجیدہ عمران انہیں کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں ڈیڈی، آپ فرمائیں کہ کیسے یاد فرمایا؟ عمران پر مسلسل وہی موڈ طاری تھا۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہ ہو تو میں کسی ڈاکٹر کو فون کر دوں؟ سر رحمان واقعی پریشان ہو گئے تھے، ان کو شاید یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ عمران اس قدر سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بحیثیت باپ یہی سمجھ رہے تھے کہ عمران کی طبیعت خراب ہے۔ نہیں ڈیڈی، کوئی ایسی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فرمائیے کہ میرے لائق کیا خدمت ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ کوئی رقم کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، کتنی رقم چاہیے؟ آخر میری جائیداد اور کس کے کام آئے گی؟ تم نے کبھی ضرورت کا اظہار ہی نہیں کیا، سر رحمان نے کہا، اور عمران اس بار بے اختیار مسکرا دیا۔ سر رحمان کے پدری جذبات کی گہرائی نے اس کے دل میں واقعی عجیب سا تاثر پیدا کر دیا تھا۔ نہیں ڈیڈی، ایسی بھی کوئی بات نہیں، اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں لے لوں گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس کا موڈ پہلے سے قدرے سے بہتر ہو گیا تھا، لیکن سر رحمان کے جذبات واقعی اس کے لیے ایک نیا تجربہ بن رہے تھے، اس لیے وہ اسی طرح سنجیدہ رہا۔ اچھا، بہرحال میں نے تمہیں ایک ضروری کام کے لیے بلایا ہے، گو مجھے یقین ہے کہ تم میرا کام کرو مجھے یقین نہیں ہے کہ تم میرا کام کرو گے، لیکن سر رحمان نے کہنا شروع کیا اور پھر فکرہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئے۔ ڈیڈی، آپ حکم تو کر کے دیکھیں، آپ کی خاطر تو میں آگ میں بھی کود سکتا ہوں،
عمران نے جذبات سے پر لہجے میں کہا، اور سر رحمان کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ وہ واقعی اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی عمران سے مخاطب ہیں۔ یہ کوئی سرکاری کام نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تمہارا باس ایکسٹرو تمہیں اس کی اجازت نہ دے، سر رحمان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں کوئی ایکسٹرو کا ملازم تو نہیں ہوں، اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ مجھے آپ کے حکم کی تعمیل سے روکے؟ عمران نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی سیکرٹ سروس کی رکن نہیں ہو؟ میں تو اب تک یہی سمجھتا رہا ہوں کہ تم نے سیکرٹ سروس جوائن کر لی ہے، سر رحمان نے کہا۔ آپ میری طبیعت تو جانتے ہی ہیں، میرے اندر چنگیزی خون ہے، میں کسی کا ملازم نہیں رہ سکتا۔ اگر مجھے ملازمت ہی کرنی ہوتی تو میں آپ کے محکمے میں ملازمت نہ کر لیتا۔ یہ تو صرف میرا ذاتی شوق ہے جس کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور سر رحمان کا چہرہ ایک بار پھر مسرت سے ٹمٹما اٹھا۔ آج واقعی ان کے سامنے وہ عمران بیٹھا ہوا تھا جیسا وہ اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ گڈ، واقعی آج تک میں تمہیں غلط سمجھتا رہا۔ بہرحال اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے۔ میرا ایک پرانا دوست ہے، عمر عبدالی، وہ مصری ہے اور وہ مصر کے آثار قدیمہ کے ایک سیکشن کا ڈائریکٹر جنرل ہے۔ اس کے سیکشن کا تعلق مصری آثار قدیمہ کے ان مدفون مقبروں سے ہے جو ابھی تک تلاش نہیں کیے جا سکے، کیونکہ ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ ایسے مقبروں میں بے پناہ دولت ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں موجود تاریخی کتبوں اور دیگر ایسی چیزوں کی مالیت کروڑوں اربوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے مقبروں کی تلاش اور انہیں کھود کر ان میں سے مال و دولت کے ساتھ ساتھ تاریخی اہمیت کی چوری بڑے پیمانے پر ہوتی رہتی ہے۔ عمر عبدال کا سیکشن ایسے چوروں کے خلاف کام کرتا ہے، اور اس کا یہ کام بھی ہے کہ وہ ایسے مقبروں کو تلاش کرے، انہیں کھدوائے اور پھر ان میں موجود ہر چیز کو حکومت کی تحویل میں دے دے۔ اس لحاظ سے عمر عبدال کے سیکشن کو اے سیکشن کہا جاتا ہے، اور یہ حکومت مصر کے لحاظ سے انتہائی اہم ترین سیکشن ہے۔ عمر عبدال کے اے سیکشن کا چیف ہے، اس لیے وہ اپنے سیکشن کا ہر لحاظ سے ذمہ دار بھی ہے۔ اس کا سیکشن بالکل اس طرح کام کرتا ہے جیسے یہاں انٹیلیجنس اور سیکرٹ سروس کام کرتی ہے، لیکن ان کا ٹارگٹ مخصوص ہوتا ہے۔ اب میں اصل بات پر آتا ہوں۔ مصر کے ایک مقبرے سے ایسے کتبے ملے ہیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑا مقبرہ موجود تھا جسے مصر کے ایک بعد جبروت شہنشاہ آفق کا مقبرہ کہا جاتا تھا، اور اس مقبرے کے متعلق جو کچھ ان کتبوں میں درج تھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس مقبرے سے ملنے والی تاریخی آثار پورے مصر میں سے ملنے والے آج تک کے تاریخی آثار و نوادرات سے بھی مجموعی طور پر زیادہ قیمتی ہوں گے۔ چنانچہ ان کتبوں کی بنا پر سرکاری طور پر اس مقبرے کی تلاش شروع کی گئی، لیکن یہ مقبرہ نہ مل سکا۔ البتہ ایک اور مقبرے سے ایک اور کتبہ مل گیا جس میں اس مقبرے کا محل وقوع زیادہ واضح تھا۔ عمر عبدال نے اس کتبے کی جب حکومت کو اطلاع دی تو حکومت نے اس کتبے کو مصری ماہرین آثار قدیمہ کے پاس بھیجنے کا حکم دیا تاکہ وہاں اس پر مزید ریسرچ ہو کر اس مقام کا حتمی طور پر تعین کر سکیں۔ لیکن پھر اچانک عمر عبدال کو علم ہوا کہ جو کتبہ اسے ملا تھا وہ کتبہ غائب ہو چکا ہے اور اس کی جگہ نقلی کتبہ موجود ہے، کیونکہ مصر کے آثار قدیمہ کے چوروں نے یہ دھندا بھی اختیار کر رکھا ہے کہ وہ انتہائی قیمتی نوادرات کی ایسی نقل تیار کر دیتے ہیں کہ عام تو کیا خاص ماہرین بھی انہیں آسانی سے پہچان نہیں سکتے۔ لیکن عمر عبدال بذات خود بھی مصری آثار قدیمہ کا بہت بڑا ماہر ہے، چنانچہ یہ کتبہ دیکھتے ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اصل کتبے کی جگہ نقل کتبہ رکھ دیا گیا ہے۔ اگر وہ یہ بات حکومت کے نوٹس میں لے آتا تو لازماً اسے نہ صرف ملازمت سے معزول کر دیا جاتا بلکہ مصری قوانین کے تحت اسے سخت ترین سزا بھی دی جاتی۔ چنانچہ اس نے کسی کو بتائے بغیر یہ نقل کتبہ ماہرین کو بھجوا دیا۔ یہ نقل کتبہ اس مہارت سے تیار کیا گیا تھا کہ مصری ماہرین بھی اس کے نقلی ہونے کو نہ پہچان سکیں، کیونکہ انہوں نے اصل کو نہ دیکھا تھا، جبکہ عمر عبدال اصل کو دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ پہچان گیا تھا۔ بہرحال حکومت کے ماہرین کی طرف سے یہ جواب ملا کہ اس کتبے میں شہنشاہ آفق کے مقبرے کا واضح محل وقوع موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کتبہ تو صرف شہنشاہ آفق کے ایک شاہی فرمان پر مبنی ہے جس کے متعلق اور کتبے پہلے بھی دریافت ہو چکے ہیں۔ اس پر بات ختم ہو گئی، لیکن عمر عبدال کا ضمیر اسے کچوکے دیتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ چور جنہوں نے یہ اصل کتبہ چرایا ہے لازماً وہ مدفون مقبرہ کھود کر اس میں سے کچھ چرا لیے جائیں گے، اور صورتحال ایسی ہوگی کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو بھی بتا نہ سکتا تھا۔ وہ چونکہ جانتا تھا کہ میں پاک ایشیا میں سینٹرل انٹیلیجنس کا چیف ہوں، اس لیے اس نے مجھ سے اس بارے میں بات کی۔ وہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں خودکشی پر تیار تھا۔ وہ بے حد اچھا اور قابل قدر انسان ہے، چنانچہ میں نے اسے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اس کی ہر معاملے میں مدد کروں گا، جس پر وہ مطمئن ہو گیا۔
لیکن میں اس سے وعدہ تو کر بیٹھا، لیکن جب میں نے اس وعدے پر غور کیا تو اپنے آپ کو بے حد مشکل میں پایا، کیونکہ بہرحال کوئی سرکاری کام نہ تھا کہ میں یہاں سے کوئی ٹیم بھیج دیتا، اور میری انٹیلیجنس کی ٹیم کو چونکہ اس قسم کے کاموں کا تجربہ ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا جانا بھی بیکار ہے۔ لیکن تم جانتے ہو کہ میں وعدہ کر لینے کے بعد پیچھے ہٹ جانے سے مر جانا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے آخرکار یہی فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے چھٹی لے کر خود وہاں جاؤں اور جا کر اپنے طور پر کام کر کے اس اصل کتبے کو تلاش کروں۔ لیکن تم جانتے ہو کہ تمہاری والدہ آج کل بیمار ہیں اور مجھے نہ جانے وہاں پر کتنا عرصہ لگ جائے، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ جب تک میں باہر رہوں تم فلیٹ چھوڑ کر کوٹھی آ جاؤ اور اپنی والدہ کا خیال رکھو۔ میرے ذہن میں صرف یہی خدشہ تھا کہ شاید X2 تمہیں چھٹی نہ دے، اور میں X2 سے اس بارے میں درخواست کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں بلایا کہ شاید تم کسی طرح اپنے طور پر چھٹی لے لو۔ لیکن اب تمہارے منہ سے یہ بات سن کر کہ تم ملازم نہیں ہو مجھے بے حد اطمینان ہو گیا ہے۔ اب اگر تم کوٹھی پر رہنے کے لیے تیار ہو تو میں کل ہی طویل رخصت اپلائی کر دیتا ہوں تاکہ اپنا وعدہ نبھا سکوں، کیونکہ وعدہ کر لینے کے بعد اب یہ میری عزت اور آن کا سوال بن گیا ہے۔ سر رحمان نے انتہائی سنجیدگی سے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اور سچی بات یہ ہے کہ سر رحمان کی بات سن کر عمران کو حقیقتاً ان پر پیار آنے لگا تھا کہ وہ ایسے باپ کا بیٹا ہے جو دوستی اور وعدے کو نبھانے کے لیے اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کر جانے اور اس عمر میں اس قدر خطرناک مشن پر کام کرنے کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ چور کوئی عام چور نہیں ہوتے، بلکہ بڑی بڑی بین الاقوامی تنظیمیں ایسے دھندے میں ملوث ہوتی ہیں جو شاید عام مجرموں سے بھی زیادہ باوسائل اور زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، اور اسے معلوم تھا کہ سر رحمان بھی اس بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی تنظیموں کا مقابلہ وہ اکیلے نہیں کر سکتے۔ اس طرح صریحاً وہ صرف وعدہ نبھانے کے لیے موت کے منہ میں کود رہے ہیں، لیکن انہیں اپنی زندگی سے زیادہ اصولوں سے پیار تھا، اس لیے وہ اس طرح خطرے کے باوجود کام کرنے پر تیار تھے، صرف اس لیے کہ ان کا دوست مشکل میں تھا اور وہ اس کی مدد کا وعدہ کر چکے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ڈیڈی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور سر رحمان اس کا جواب سن کر بری طرح چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا تم انکار کر رہے ہو؟ سر رحمان کا چہرہ سرخ پڑنے لگ گیا تھا۔ انکار؟ وہ کیسے ڈیڈی؟ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تو مزے سے کوٹھی میں بیٹھا رہوں اور آپ کام کریں۔ سوری ڈیڈی، جب تک میں زندہ ہوں آپ کی عزت کی حفاظت میرا فرض ہے، اس لیے عمر عبدال کی مدد میں کروں گا اور آپ کا وعدہ پورا ہوگا، اور ضرور ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تم جا کر وہ کتبہ تلاش کرو گے؟ نہیں، جن لوگوں نے وہ کتبہ چوری کیا ہوگا وہ کوئی انتہائی خطرناک اور طاقتور تنظیم ہوگی، اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں موت کے منہ میں دھکیل دوں؟ یہ تمہاری بس کا کام نہیں ہے۔ تم بس اتنا کرو کہ میری عدم موجودگی میں اپنی والدہ کا خیال رکھو تاکہ مجھے وہاں اطمینان رہے، سر رحمان نے سر ہلاتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور عمران ان کی بات سن کر دل میں ہنس پڑا۔ اب وہ سر رحمان کو کیا کہتا کہ وہ اسے لاؤبالی، احمق اور مسخرہ نوجوان ہی سمجھتے ہیں، اور سر رحمان کی بات سن کر اس کے ذہن میں ایک اور خدشہ بھی جاگ اٹھا تھا کہ سر رحمان اپنی ضد کے بھی پکے ہیں۔ اگر وہ خود جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو وہ کسی صورت بھی اس فیصلے سے پیچھے نہ ہٹیں گے، اس لیے فوری طور پر اس نے کچھ اور ہی سوچنا شروع کر دیا۔ ڈیڈی، میں نے پہلے X2 کو انکار کر دیا تھا، لیکن اب آپ کی بات سن کر میں اپنا ارادہ بدل دیا ہے، اب میں اسے گرین سگنل دے دوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ X2 کو انکار کر دیا تھا؟ کس بات سے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سر رحمان نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی، آپ کے دوست کو شاید یہ خوش فہمی ہے کہ حکومت مصر کو اس کتبے کی تبدیلی اور اصل کتبے کی گمشدگی کا علم نہیں ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، حکومت مصر اس سے پوری طرح واقف ہے۔ ایسے معاملات میں اس نے ایسے خفیہ ایجنٹ رکھے ہیں جو انہیں اطلاعات مہیا کرتے رہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست کی سابقہ خدمات کے مد نظر حکومت نے انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہ سمجھی ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس قدر خفیہ رکھنے کی کوشش کی ہو کہ آپ کے دوست کو بھی اس کا علم نہ ہو سکے، تاکہ وہ مجرم بھی مطمئن رہیں۔ بہرحال ان دو میں سے کوئی بات ہوگی، مجھے تفصیل کا تو علم نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ حکومت مصر نے پاک ایشیا کے صدر سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کتبے کی تلاش کے لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو بھیجیں تاکہ کتبہ بھی تلاش ہو سکے اور اس مجرم تنظیم کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاک ایشیا کے حکومت مصر سے نہ صرف دوستانہ تعلقات ہیں بلکہ دفاعی لحاظ سے بھی ان کے درمیان انتہائی اہم معاہدے بھی ہیں، اس لیے صدر صاحب نے نہ صرف حامی بھر لی بلکہ باقاعدہ اسے سرکاری طور پر X2 کو ریفر بھی کر دیا۔ اس پر X2 نے آپ کے فون آنے سے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے بات کی تھی، لیکن میں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا، بس موڈ ہی نہ بن رہا تھا، اور پھر X2 نے میری خوشامد شروع کر دی کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں ساتھ نہ گیا تو یہ کیس کامیاب نہیں ہو سکے گا۔
لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، اس لیے اس کی خوشامد کے باوجود میں نے انکار کر دیا۔ لیکن اب آپ کے منہ سے ساری تفصیل سننے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں ضرور جاؤں گا، لیکن اب میرے جانے کی صورت دوسری ہوگی۔ میں ایکسٹرو کو مجبور کر دوں گا کہ وہ آپ کی منت کرے کہ آپ مجھے جانے پر رضامند کریں۔ آپ اس سے اچھی طرح خوشامد کرانے کے بعد راضی ہو جائیں، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی لگا دیے گا کہ عمران صرف اس صورت میں جا سکتا ہے کہ ایکسٹرو اس مشن کو سرکاری ظاہر نہ کرے۔ وہ یقیناً رضامند ہو جائے گا، اور پھر میں وہاں پہنچ کر یہی ظاہر کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے دوست کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اس طرح آپ کا دوست بھی مطمئن ہو جائے گا، اور آپ کا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا، اور سرکاری کام بھی پورا ہو جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ایکسٹرو تمہاری خوشامد کر رہا تھا؟ کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو؟ وہ صدر مملکت کو گھاس نہیں ڈالتا، وہ تمہاری خوشامد کرے گا؟ ایک بات اور، یہ تو میں تسلیم ہی نہیں کر سکتا کہ وہ صرف تمہاری خاطر میری خوشامد کرے، سر رحمان نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ ڈیڈی، آپ آج تک اپنے بیٹے کو سمجھے ہی نہیں۔ ایکس2 تو ایک طرف، اس کی پچھلی 7 نسلیں اور آئندہ آنے والی 7 نسلیں بھی آپ کی خوشامد کریں گی، اور اگر آپ حکم کریں تو میں ایکس2 کو یہاں آپ کے دفتر میں آ کر آپ کے پیر پکڑنے پر بھی مجبور کر سکتا ہوں۔ آخر آپ کی عزت میری عزت ہے۔ عمران واقعی موڈ میں آ گیا تھا۔ بکواس مت کرو، ایسا ہونا ناممکن ہے، سر رحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور واقعی بات ہی ایسی تھی کہ سر رحمان کو زندگی بھر اس بات پر یقین نہ آ سکتا تھا۔ اچھا پھر آپ ایک وعدہ کریں، اگر ایکس2 واقعی آپ کی خوشامد کرے تو آپ اپنی بجائے مجھے اپنے دوست کی مدد پر بھیجنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ عمران نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی کارکردگی سے واقف ہوں، وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اس مجرم تنظیم سے ٹکرا سکے، لیکن یہ بات میں کبھی نہیں مان سکتا کہ وہ تمہیں بھیجنے کے لیے میری خوشامد کرے۔ ایک تو یہ کہ وہ انتہائی ضدی اور اکھڑ آدمی ہے، اور دوسرا یہ کہ بہرحال تمہاری اب اتنی اہمیت تو ہرگز نہیں ہو سکتی کہ تمہارے گئے بغیر پاک ایشیا سیکرٹ سروس وہاں نہیں جا سکتی۔ تمہیں تو میرے خیال میں اس لیے صرف وہ برداشت کر جاتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، ورنہ تم جیسے احمد و مسخرے سے اسے کیا مفاد پہنچ سکتا ہے؟ سر رحمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ سر رحمان کو غصہ آنے لگا۔ میں ڈیڈی اس بات پر ہنس رہا ہوں کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جیسے عقلمند اور سنجیدہ انسان کا بیٹا احمق اور مسخرہ ہو؟ یہ تو قانون قدرت کے خلاف ہے، عمران نے بات بدلتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سر رحمان کا پارا اب مسلسل اور تیزی سے چڑھنا شروع ہو جائے گا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات بگڑ جائے اور پھر سر رحمان خود ہی مصر کو چل پڑیں۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں غصہ آ گیا تو پھر وہ یہ بھی نہ دیکھیں گے کہ پیچھے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ جب حضرت نوح جیسے نبی کا بیٹا نافرمان ہو سکتا ہے تو تم احمق اور مسخرے کیوں نہیں ہو سکتے؟ سر رحمان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اس لیے ڈیڈی کہ آپ نبی نہیں ہیں، صرف سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ عمران سے رہا نہ گیا تو اس نے جواب دے ہی دیا، شٹ اپ، اب تمہاری یہ جرت ہو گئی ہے کہ تم مجھ پر طنز کر سکو؟ ٹھیک ہے، میں خود ہی جو مناسب سمجھوں گا فیصلہ کر لوں گا، تم جا سکتے ہو۔ سر رحمان کا پارا اور زیادہ چڑھ گیا۔ اوکے ڈیڈی، بہرحال مجھے یقین ہے کہ اگر ایکسو نے آپ کی خوشامد کی تو آپ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے، کیونکہ بہرحال آپ وعدے کی پابندی ضرور کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ عمران نے جلدی سے کہا، اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھہرو، سر رحمان نے تیز آواز میں کہا، اور عمران تیزی سے واپس مڑ گیا۔ سنو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم صرف مجھے خوش کرنے کے لیے ایکسو کی منت کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ اب تم جا کر اس کی خوشامد کرو گے کہ وہ تمہاری بات کی لاج رکھ لے اور مجھے درخواست کرے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا چاہے وہ لاکھ احمق اور مسخرہ ہی کیوں نہ ہو، کسی کی منت اور خوشامد کرتا پھرے۔ اس لیے میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے اسے بھول جاؤ، میں خود ہی جو مناسب سمجھوں گا کروں گا، سر رحمان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور عمران ان کی بات سن کر واپس ان کی طرف بڑھ آیا۔ اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی سنجیدگی کے آثار ابھر آئے تھے۔ فون مجھے دیجیے، آج آپ کو میں بتا ہی دوں کہ آپ کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے، عمران نے قریب آ کے انتہائی سپاٹ لہجے میں کہا۔ اداکاری مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، اب کل تم نے یہ کہنا شروع کر دو گے کہ میں ہی ایکسٹرو ہوں، سر رحمان نے انتہائی تندیہ لہجے میں کہا۔ میں جو کچھ بھی ہوں ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، ٹیلی فون مجھے دیجیے، عمران نے پہلے کی طرح سپاٹ لہجے میں کہا، اور سر رحمان چند لمحے غور سے عمران کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے ہاتھ سے ٹیلی فون آگے بڑھا دیا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور اس کا آپریٹر والا بٹن بند کر دیا، اور ڈائریکٹ کر کے اس نے تیزی سے بلیک زیرو کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ وہ جانتا تھا کہ سر رحمان کو ایکسٹرو کے ان مخصوص نمبروں کا علم ہے، اس لیے اس نے نمبر چھپانے کی کوشش نہ کی تھی۔ ایکسٹرو، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی مخصوص آواز سنائی دی۔
چونکہ سر رحمان بھی قریب ہی موجود تھے، اس لیے ریسیور سے نکلنے والی آواز انہیں بھی بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ علی عمران بول رہا ہوں ڈیڈی کے دفتر سے۔ آپ نے مجھے مصر والے مشن کے متعلق کہا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے مجھ سے بار بار درخواست بھی کی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میرا موڈ نہ تھا۔ اب فون میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں صرف ایک صورت میں رضامند ہو سکتا ہوں کہ اگر ڈیڈی مجھے اجازت دے دیں، چاہے آپ کو اس کے لیے ڈیڈی کی خوشامد ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اگر آپ مجھے واقعی مصر والے مشن پر بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر ڈیڈی کو راضی کر لیں۔ ڈیڈی کو راضی کرنا آپ کا کام ہے، چاہے کسی طرح بھی راضی کریں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر میرا قطعی انکار ہے۔ آپ بے شک سیکرٹ سروس کو اس مشن پر بھجوا دیں۔ ڈیڈی میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں۔ عمران نے تیز تیز لہجے میں کہنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ بیچارے بلیک زیرو کو تو کسی مصر کے مشن کا سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے، لیکن وہ بلیک زیرو کی ذہانت کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ اس کا اشارہ سمجھ کر بات کو نبھا لے گا۔ شکر ہے تم کسی طور پر رضامند تو ہوئے۔ سر رحمان سے میں خود بات کر لوں گا، تم انہیں ریسیور دو۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی اور عمران کے لبوں پر مطمئن سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ بلیک زیرو کا یہی فکر بتا رہا تھا کہ وہ عمران کا اشارہ سمجھ گیا ہے۔ یس، رحمان اسپیکنگ، سر رحمان نے ریسیور عمران کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، اور عمران بڑے اطمینان سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر رحمان، میں ایکسٹرو بول رہا ہوں۔ ایک اہم ترین مشن پر میں نے عمران کو بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن یہ انکار کر رہا ہے۔ آپ پلیز اسے کہیں کہ وہ انکار نہ کرے، کیونکہ یہ مشن پاکیشیا کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے بڑے نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اور سر رحمان کے چہرے پر ایکسٹرو کے اس قدر نرم لہجے سے بات کرنے پر بھی انتہائی حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے، کیونکہ ایکسٹرو ہمیشہ سخت بلکہ سرد لہجے میں بات کرنے کا عادی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ اسے کسی مشن پر بھیجنا چاہتے تھے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اس احمق اور مسخری کے آخر ایسی کیا اہمیت ہے کہ آپ اسے اپنی ٹیم کے ساتھ ضرور بھیجنا چاہتے ہیں؟ سر رحمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر رحمان، آپ نہیں جانتے کہ عمران کی کیا اہمیت ہے، یہ صرف مجھے ہی معلوم ہے۔ بہرحال اتنا بتا دیتا ہوں کہ عمران جب کام کرنے کے موڈ میں آتا ہے تو پھر ایک پاکیشیا سیکرٹ سروس تو کیا 10 سیکرٹ سروسز بھی اس سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ مجھے اپنی طبیعت کے خلاف اس کے نخرے سہنے پڑتے ہیں، کیونکہ میرے پیش نظر صرف پاکیشیا کا مفاد ہوتا ہے، اور اب جانتے ہی ہیں کہ پاکیشیا کا مفاد مجھے کتنا عزیز ہے۔ آپ تو بہرحال عمران کے والد بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم اور ذمہ دار عہدے دار بھی۔ پاکیشیا کے مفاد کی خاطر تو میں عمران کے باورچی سلیمان کی بھی خوشامد کر سکتا ہوں، اور عمران چونکہ اس بات کو جانتا ہے اس لیے اکثر ہی نخروں پر اتر آتا ہے۔ پہلے تو یہ جلدی مان جاتا تھا، لیکن اس بار اس نے قطعی انکار کر دیا ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اسے کسی طرح راضی کر لوں کہ اس کا فون آ گیا، بلیک زیرو نے ایکس2 کے لہجے میں کہا، اور عمران بلیک زیرو کی ذہانت پر دلی دل میں داد دینے لگا۔ لیکن آپ اس کے نخرے کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اسے سیکرٹ سروس میں شامل کر لیں، سر رحمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران کی ایسی تعریف، اور وہ بھی ایکس2 جیسے شخص کے منہ سے سن کر، ان کا سینہ خود بخود چوڑا ہو گیا تھا۔ آخر وہ انہی کا بیٹا تھا جس کے لیے ایکس2 جیسا شخص بھی منت کرنے پر مجبور تھا۔ میں تو کئی بار آفر کی ہے اور بڑی سے بڑی تنخواہ کا لالچ بھی دیا ہے، لیکن وہ قطعی انکار کر دیتا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا، اور سر رحمان بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ نے پاکیشیا کے مفاد کا حوالہ دیا ہے جناب ایکس2۔ پاکیشیا کا مفاد ہو اور عمران نخرے کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اسے گولی نہ مار دوں؟ سر رحمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بےحد خوش نظر آ رہے تھے۔ پلیز عمران کے سامنے یہ بات نہ کہیں، اگر وہ اکڑ گیا تو پھر کسی صورت بھی نہ مانے گا۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے بڑے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ کیسے اکڑ سکتا ہے؟ اگر وہ اکڑ سکتا ہے تو میں اس کا باپ ہوں۔ وہ آپ کے سامنے اکڑ سکتا ہے، میرے سامنے نہیں۔ وہ ضرور اس مشن پر جائے گا، آپ بے فکر رہیں، لیکن اس سلسلے میں میری ایک شرط ہے، سر رحمان نے کہا۔ عمران کو آپ رضامند کر لیں، باقی مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا، اور سر رحمان عمران کی رضامندی کی خاطر ایکس2 کے اس حد تک چلے جانے پر واقعی حیران رہ گئے۔ آپ سن تو لیں، سر رحمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر رحمان، مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے کم محب وطن نہیں ہیں، اس لیے یقیناً آپ کی ہر شرط پاکیشیا کے مفاد کے دائرے کے اندر ہی ہوگی، اس لیے مجھے آپ کی شرط سننے کی ضرورت نہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی شرط پوری ہوگی، بس آپ عمران کو رضامند کرا دیں، بلیک زیرو نے جواب دیا، اور عمران سمجھ گیا کہ بلیک زیرو یہ بات کیوں کر رہا ہے۔ اسے چونکہ سرے سے کسی بات کا علم ہی نہ تھا، اس لیے وہ صرف اس حد تک ہی رہنا چاہتا تھا جس حد تک عمران نے اسے اشارہ کیا تھا۔ آپ کے مجھ پر اس حسن ظن کا شکریہ، اسے آپ راضی ہی سمجھیں، سر رحمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شکریہ، بلیک زیرو نے جواب دیا، اور سر رحمان نے بھی شکریہ کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔
عمران بڑے مؤدبانہ انداز میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میرے خیال میں اب ایکسٹرو کے دماغ کا بھی کوئی پرزہ خراب ہو گیا ہے جو تمہیں اس قدر اہمیت دے رہا ہے، سر رحمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک پرزہ؟ سارے ہی کہیں ڈیڈی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی پرزہ سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ عمران اپنے اصل موڈ میں آتا جا رہا تھا۔ بکواس مت کرو، آج مجھے احساس ہو گیا کہ ایکسٹرو انتہائی محب الوطن ہے۔ یہ اس کی انتہائی حب الوطنی ہے کہ وہ تم جیسے احمق کے لیے اس حد تک آ گیا ہے، ورنہ میں نے تو آج تک ہی دیکھا ہے کہ وہ کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا، سر رحمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور عمران دل میں ہنس پڑا۔ اب وہ سر رحمان کو کیا بتاتا کہ جسے وہ احمق کے سوا اور کوئی لقب دینے پر تیار ہی نہیں، وہی اصل ایکسٹرو ہے۔ وہ بیچارہ طاہر تو بس ڈمی ہے جسے سر رحمان اصل ایکسٹرو سمجھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ میں نے ایکسٹرو کی منت خوشامد نہیں کی۔ اب تو آپ کا وعدہ پورا ہو جائے گا اور اب آپ کو مصر جانے کی ضرورت نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے۔ ویسے تم وہاں جا کر عمر عبدال سے مل لینا تاکہ اسے تسلی ہو جائے، لیکن اسے یہ نہ بتانا کہ تم سرکاری طور پر آئے ہو۔ میں بھی اسے فون پر کہہ دوں گا کہ میں تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت بھجوا رہا ہوں۔ البتہ یہ مجبوری ہو گئی ہے کہ مجھے اب اس کے سامنے تمہاری تعریفیں کرنی پڑیں گی تاکہ وہ مطمئن ہو جائے۔ اور میری یہ بات سن لو کہ اگر تم نے وہاں جا کر کوئی احمقانہ حرکت یا بات کی تو میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا، سر رحمان نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں ڈیڈی، میں اس پر اپنی قابلیت کا ایسا سکہ بٹا کر آؤں گا کہ وہ یہ سکہ اٹھائے پورا بازار گھوم جائے، مجال ہے اسے اس سکے کے بدلے میں کوئی چیز مل جائے، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ تم پھر بکواس پر اتر آئے، سر رحمان نے خوشمگین لہجے میں کہا۔ ڈیڈی، آپ کی شرط ایکسٹرو نے بغیر سنے ہی منظور کر دی، اب ایک شرط آپ میری بھی منظور کر لیں۔ بے شک اسے سن لیں، عمران نے کہا۔ اس کی آنکھیں ایک دلچسپ شرارت سے چمکنے لگی تھیں۔ اچھا، تو تم اب میرے سامنے بھی شرطیں پیش کرنے لگے ہو، سر رحمان کے گال غصے سے پھڑکنے لگے۔ ارے توبہ توبہ، بس یہ زبان غوطہ کھا جاتی ہے، شرط نہیں ڈیڈی، درخواست، عمران نے فوراً ہی اپنے دونوں گال پیٹتے ہوئے کہا۔ بکو، سر رحمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ سپر فیاض کے اس مشن پر میرے ساتھ بھیج دیں، اس سے آپ کے دوست کی بھی پوری تسلی ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ نہیں، سپر فیاض سرکاری ملازم ہے، تمہاری طرح آوارہ گرد نہیں ہے، اور چونکہ یہ کیس سرکاری طور پر میرے پاس نہیں ہے اس لیے وہ نہیں جا سکتا۔ سر رحمان کے آڑے ان کی اصول پسندی آ گئی تھی۔ وہ چھٹی لے کر بھی تو جا سکتا ہے، دیکھیں نا ڈیڈی، وہ چھٹی تو کرتا ہی نہیں، بیچارہ دن رات کولہوں کے بیل کی طرح کام کرتا رہتا ہے۔ اس طرح تو ڈیڈی اس کی کارکردگی میں بھی فرق آ سکتا ہے، وہ ذرا کچھ دن تفریح کرائے تو ظاہر ہے کہ اس کی کارکردگی اور بڑھ جائے گی، اور پھر چھٹی تو اس کا حق ہے ڈیڈی، عمران نے منت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ کس حیثیت سے جائے گا؟ وہاں جب سیکرٹ سروس جا رہی ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ سر رحمان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ میرے دوست کی حیثیت سے جائے گا ڈیڈی، میں تو سیکرٹ سروس کا ملازم نہیں ہوں نا، میں چاہوں تو آدھے پاکیشیا کو بھی ساتھ لے کر جاؤں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں اسے مجبور نہیں کر سکتا، سر رحمان نے تقریباً رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں ڈیڈی، ایکسٹرو کی طرح آپ کو منت نہیں کرنی پڑے گی، وہ خود ہی آپ سے چھٹی کی درخواست بھی کرے گا اور ساتھ ہی منت بھی کرے گا، بس آپ اسے چھٹی دے دیں، باقی میرا کام ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ خود چھٹی لے کر جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، سر رحمان آخر رضامند ہو ہی گئے، شاید انہوں نے بھی سوچا ہو کہ اس طرح عمر عبدال پوری طرح مطمئن ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈیڈی، بس اب آپ قطعی بے فکر ہو جائیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر واپس مڑتے مڑتے وہ رک گیا اور اس طرح سر جھکا کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن کہنے کی ہمت نہ کر رہا ہو۔ اب کیا ہے؟ سر رحمان نے چونک کر کہا۔ وہ ڈیڈی، وہ دراصل میں کیا کہوں، میں سوچ رہا تھا کہ واپس آتے وقت سریا کے لیے مصر سے کوئی تحفہ لے آؤں، لیکن ڈیڈی آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ایکسٹرو ایک غیر ملازم کو کیا دیتا ہوگا، بس اس لیے۔ اچھا رہنے دیں، میں سریا سے معذرت کر لوں گا، وہ بیچاری میری حالت جانتی ہے اس لیے لازماً خاموش ہو جائے گی، عمران نے رک رک کر کہا۔ نہیں، یہ تم نے اچھی بات سوچی ہے، چھوٹی بہن کے لیے تحفہ ضرور لے کر آنا، میں تمہیں رقم دے دیتا ہوں، سر رحمان نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا۔ انہیں سریا سے بے حد پیار تھا، اس لیے عمران نے جان بوجھ کر سریا کو درمیان میں ڈال دیا تھا، اسے معلوم تھا کہ سریا کے نام پر وہ سر رحمان سے اچھی خاصی رقم بٹور لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن پلیز آپ سریا کو نہ بتائیں ورنہ وہ مجھ سے لڑ پڑے گی، وہ آپ کی بڑی حمایتی ہے، عمران نے کہا، اور سر رحمان اپنی طبیعت کے خلاف زور سے ہنس پڑے۔ حمایتی کیوں نہ ہو، میری بیٹی نہیں ہے کیا، سر رحمان نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر کوٹ کی جیب سے بٹوا نکال کر 100 روپے کی مالیت کے 2 نوٹ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیے۔
ओ डैडी, सुरैया ओह डैडी, सुरैया तो काफ़ी बड़ी हो गई है। इमरान ने नोट लेकर बड़े हैरत भरे लहजे में कहा। बड़ी हो गई है? क्या मतलब? सलेमान ने चौंक कर पूछा। वो शायद इमरान की बात का मतलब ना समझे थे। डैडी, 200 रुपये में तो डैडी, 200 रुपये में तो फीडर ही आ सकेगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बस कोई छोटा मोटा तोहफा ले आना। और तुमने क्या पूरा बाजार खरीद कर लाना है? सर रहमान ने कहा। तो फिर इन्हें भी रख लें डैडी, इससे 10 गुना रकम का तोहफा तो मैं खुद ही ले आऊँगा। आखिर वो मेरी बहन है। मैं तो सोचा था कि इसके लिए 8 सितारों वाला नेकलेस लेकर आऊँ। इसने कई बार बड़े हसरत भरे लहजे में मुझसे कहा है कि इसकी एक सहेली के पास 5 सितारों वाला नेकलेस है जो उसके डैडी ने उसे मिस्र से तोहफे में ला कर दिया है। 8 सितारों वाला नेकलेस लेकर वो यकीनन बेहद खुश होगी और उसे भी एहसास होगा कि वो किसी टटपुंजिए भाई की बहन नहीं है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? इमरान ने बड़ा मायूस सा लहजा बनाते हुए कहा। 8 सितारों वाला नेकलेस? क्या मतलब? कितने का आता है? सलेमान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। अभी ने क्या मालूम कि इमरान क्या चक्कर चला रहे हैं। जी, मिस्र का ख़ास तोहफा है। ये हीरो का नेकलेस होता है और हर हीरा 8 कोनों वाला होता है। बड़ा रोब होता है इस नेकलेस का। कल सुरैया की शादी हुई तो होती है हुई कल सुरैया की शादी तो होनी है। जब इसके ससुराल वालों को मालूम होगा कि सुरैया के पास 8 सितारों वाला नेकलेस है तो इन्हें भी पता चलेगा कि सुरैया सर रहमान की बेटी है, किसी अरे गहरे नत्थु खैरे की नहीं है। इमरान ने जवाब दिया। वो सर रहमान की कमज़ोरियों को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था। अरे कुछ बताओ भी तो सही कि वो आता कितने का है? सर रहमान ने झिलाकर पूछा। छोड़ें डैडी, मुझे मालूम है कि आपने कीमत सुनकर इनकार कर देना है, फिर बताने का फ़ायदा? मैं सुरैया को समझा लूँगा, इमरान ने कहा। क्या समझा लोगे? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? तुम एक नेकलेस की बात कर रहे हो? वो कहे तो मैं इसके लिए 1000 ऐसे नेकलेस खरीद सकता हूँ। सर रहमान इमरान की तवक्का के ऐन मुताबिक पटरी पर चढ़ाए। डैडी, एक नेकलेस तो उसे मिल नहीं रहा। आप 1000 की बात कर रहे हैं? 10 लाख का आता है एक नेकलेस, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो क्या हुआ? 10 करोड़ का क्यों ना आता हो? क्या तुमने मुझे भूखा नंगा समझ रखा है? अलबत्ता मैं फजूल खर्ची का कायल नहीं हूँ। मैं तुम्हें 10 लाख का चेक दे देता हूँ, तुम इसके लिए नेकलेस ले आओ, सर रहमान ने गुस्सीले लहजे में कहा। फिर बटुए से चेक बुक निकाल कर उन्होंने इस पर 10 लाख की रकम लिखी, नीचे दस्तखत किए और फिर इमरान की तरफ वो चेक ऐसे फेंक दिया जैसे 10 लाख इनकी नज़रों में 10 पैसे की हैसियत भी ना रखते हों। ये कैश हो जाएगा? इमरान ने चेक लेकर उसे जेब में डालते हुए मुस्कुरा कर कहा। शट अप, ये मेरा चेक है, जाओ दफ़ा हो जाओ। और हाँ सुनो, अगर तुम ये नेकलेस ना लेकर आए तो 10 लाख जूते मारूंगा गिन गिन कर, सर रहमान ने तेज़ लहजे में कहा। ये कैसे हो सकता है डैडी कि मैं अपनी बहन के लिए नेकलेस ना लेकर आऊँ? बस समझिए कि आ गया, गुड बाय, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज़ी से पर्दा हटाकर बाहर आ गया। इसका चेहरा मुसरत से महक रहा था। सर रहमान से 10 लाख जैसी खतीर रकम वसूल कर लेना वाकई इंतहाई मुसरत आमेज़ फतह थी, क्योंकि वो कंजूस ना होने के बावजूद एक एक पैसे का बाकायदा हिसाब रखते थे। और इमरान जानता था कि नेकलेस तो बहरहाल उसे लेकर आना ही पड़ेगा। अब ये और बात है कि नेकलेस सिर्फ चंद हज़ार का ही आना है, क्योंकि ये मसनूई हीरो का होता है। अब ज़ाहिर है कि असल हीरे तो 8 और 5 कोनों वाले होने से रहे और बाकी रकम इसके ख्याल के मुताबिक मिशन पर काम आएगी। बहरहाल असूल असूल होता है। अब उसे टीम लेकर सरकारी मिशन पर तो जाना नहीं था कि सरकारी रकम खर्च होती। सर रहमान के दोस्त की मदद करने जाना था, इसलिए ख़र्चा भी सर रहमान के ज़िम्मे, और ख़र्चा वो बहरहाल वसूल कर ही आया था। अब सर रहमान के दफ्तर से निकलकर वो सुपर फयाज़ के दफ्तर की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि अब सुपर फयाज़ को भी साथ ले जाने का प्रोग्राम भी बनाना था और इसका अपना ख़र्चा तो जाहिर है सुपर फयाज़ ही के ज़िम्मे था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।